اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ایک انتہائی اہم مسئلے کے اندر ہے، وہ معاد ہے۔ ہمیں دین نے عقائد کی تعلیم دی ہے اور علماء نے اس عقائد کی تعلیم کو 5 حصوں میں تقسیم کیا کہ اس میں پہلا توحید ہے، دوسرا عدل ہے، تیسری نبوت، چوتھی امامت اور 5ویں قیامت ہے۔ قیامت کا مسئلہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے دین کے اندر۔ ویسے تو تمام عقائد دین کے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، خصوصاً مسئلہ توحید بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس پوری کائنات کا جو مرکز ہے وہ توحید ہے۔ اصلاً تمام انبیاء توحید ہی کو بیان کرنے کے لیے آئے تھے اور خدا بھی پورے قرآن کے اندر توحید ہی کی دعوت دیتا ہے، لیکن یہ توحید عملی کیسے بنے؟ انسان اگر توحید پر ایمان لے کر آئے اور پھر اس کو اپنے عمل میں کیسے اتارے، اس کا ایک طریقہ خداوند متعال نے مسئلہ معاد میں رکھا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے ایک حدیث منسوب ہے کہ امام فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن علم من این فی این و الی این، یعنی خداوند متعال رحمت کرے اس انسان پر جو یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور اس نے کہاں جانا ہے۔ کہاں سے ہے توحید اس میں بیان کی جاتی ہے، کہاں ہے یہاں پر نبوت اور امامت کو بیان کیا جاتا ہے اور اس جہان کی توضیح دی جاتی ہے، اور کہاں جانا ہے وہ معاد کی طرف اشارہ ہے۔ اور امام فرما رہے ہیں کہ جو منسوب ہے امام کی طرف یہ جملہ کہ جو جان لے کہ میں نے کہاں جانا ہے، خدا رحمت کرے اس کے اوپر۔ اس سے مسئلہ معاد کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں تو تقریباً آپ کو 1400 سے 2000 تک آیات ملیں گی جس میں معاد کا ذکر ہے، اور یہ اس مسئلے کی اہمیت کو اور اجاگر کر رہی ہے، تعداد کے جو اتنی زیادہ ہے۔ حتیٰ مسئلہ توحید کے اندر بھی اتنی آیات ذکر نہیں ہوئی کہ جتنی اس مسئلہ معاد کے اندر ذکر ہوئی ہیں۔ انسان اگر اپنے ارد گرد نگاہ کرے، بلکہ انسان نے اپنے ارد گرد جب نگاہ کی، اس نے اس چیز کو درک کیا اور دیکھا کہ اس کائنات کے اندر جو بھی آیا ہے وہ چلا گیا اس کائنات سے، چاہے وہ ہمارے آباء و اجداد ہوں، چاہے وہ اس سے بھی پہلے رہنے والے انسان ہوں۔ اس کے زمانے میں جو انسان رہ رہے ہیں، آئے دن وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ میں اس کائنات کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، ایک دن میں نے بھی چلا جانا ہے۔ تو اس وقت اس کے ذہن میں چند سوال اٹھتے ہیں کہ اگر
میں اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو مرنے کے بعد آیا میں بالکل ختم ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، یا نہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، میں اس دنیا سے منتقل ہو جاؤں گا دوسری دنیا کی طرف؟ اور ایک سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ اگر دوسری دنیا موجود ہے اور میں نے وہاں پر منتقل ہونا ہے موت کے ذریعے، تو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک اور سوال جو اس مسئلے میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ موت کی حقیقت کیا ہے؟ اس قسم کے مختلف سوالات انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور وہ ان سوالات کا جواب چاہتا ہے۔ تو یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا جواب انہی ابحاث میں دیا جائے گا، اور معاد کے اندر ہی علماء نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ معاد یہ ایک کلامی اصطلاح ہے۔ لفظ معاد اسی حالت کے اندر، معاد قرآن کے اندر قیامت کے لیے ذکر نہیں ہوا، بلکہ قیامت کو معاد علماء علم کلام نے کہا ہے۔ قرآن کے اندر اس کا محتوا ذکر ہوا ہے، اس کا مضمون ذکر ہوا ہے، اس کا یہ جملہ جو کہ معاد کے وزن پر ہے یعنی معاد ہے، یہ ذکر نہیں ہوا۔ مثلاً اگر سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 کی طرف رجوع کریں تو یوں اس کے اندر ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ کما بدأکم تعودون، کہ تم اپنے چہرے کو ہر مسجد میں مستقیم رکھو یعنی قبلے کی طرف رکھو، وادعوہ اور اس کو پکارو، مخلصین لہ الدین مخلص ہو کر، کما بدأکم تعودون جس طریقے سے تمہیں خدا نے پیدا کیا ہے، تمہارا آغاز کیا ہے، تمہیں پلٹ کر بھی جانا ہے اس کی طرف۔ اب یہاں پر لفظ تعودون آیا ہے، عود سے ہے، عود بازگشت اور پلٹنے کی طرف ہے، اپنی اصل کی طرف جانے کو عود کہا جاتا ہے۔ بس یہاں مضمون تو ذکر ہوا ہے لیکن لفظ معاد قرآن کے اندر ذکر نہیں ہوا، یہ ایک کلامی اصطلاح ہے۔ روایات کے اندر کم و بیش اس لفظ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ مثلاً امیر علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہے نہج البلاغہ میں، فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ابْتَدَأَ خَلْقَكُمْ وَإِلَيْهِ يَكُونُ مَعَادُكُمْ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خداوند متعال سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس خدا کے لیے تقوی اختیار کرو کہ جس نے تمہیں خلق کیا اور اسی کی طرف تمہارا معاد ہے، تمہارا پلٹنا ہے۔ بس یہاں لفظ معاد کو امام علیہ السلام نے استعمال کیا ہے۔ دوسرا مطلب جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ معاد دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی عام ہے لفظ معاد کا کہ جو مرنے کے بعد تمام حالات کو شامل ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ معاد کے اوپر گفتگو کریں یا معاد کے اوپر کچھ لکھیں، اگر معنی عام مراد لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے احوال کو جو ذکر کیا جائے گا اس کے اوپر معاد کا اطلاق ہوگا۔ اور دوسرا معنی جو معاد کا ہے وہ خاص ہے۔ معنی خاص کیا ہے؟ وہ فقط
قیامت کے احوال کو شامل ہے، یعنی قیامت کے اندر کیا کچھ ہونا ہے، کیسے حساب و کتاب ہونا ہے، جنت میں کیسے جانا ہے، اس قسم کے جتنے احوال ہوں گے وہ معنی خاص کے اندر آتے ہیں۔ اور ہم جو یہاں اس بحث کو ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر کم و بیش معنی عام ہی مد نظر ہے کہ جس کے اندر حقیقت موت بھی آ جائے گی، جس میں برزخ کے مسائل بھی ذکر ہو جائیں گے، اور اس میں قیامت کے جو احوال ہیں اس کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔